بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار آلو مونگرے۔ چلائیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ آلو مونگرے کیسے بنائیں گے ہم؟ یہاں میں نے لیے ہیں 1 کلو مونگرے۔ کئی مونگرے ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں سائڈ پہ ڈنڈیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ ایک سائڈ پہ ہوتی ہے۔ جس سائڈ پہ دونوں ہوں، آپ نے دونوں کناروں سے ڈنڈیاں اتار لینی ہے، اور اگر زیادہ لمبا مونگرا ہوگا تو اس کو بھی آپ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے، اور جس پر ایک ہی ڈنڈی ہوگی اس کی آپ نے ایک ڈنڈی ہی اتار کے بقایا اس کو صاف کر لینا ہے۔ یہاں ہمارے جو مونگرے تھے وہ بالکل صاف ہی تھے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ چلیں پکانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ صفائی کرنے کے بعد مونگروں کی جو اب تقریباً مقدار ہے وہ 750 گرام ملی ہوئی ہے۔ آلو بھی ہم نے اس کے ہم وزن لیے ہیں، یعنی کہ تقریباً 3 پاؤ۔ برتن کو پہلے تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اس کے اندر 3 کپ آئل کے ہم ڈال دیں گے۔ آئل کو اب ذرا سا ہلکا گرم کرنے کے بعد اس میں پیاز شامل کر دیں گے، کیونکہ ٹھنڈے تیل میں پیاز زیادہ تیل پی جاتے ہیں۔ پیاز اور آئل کے مکسچر کو آہستہ آہستہ مکس کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پیاز کا ایک جیسا کلر چاہیے۔ ہم نے پیاز کو زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا، بس لائٹ گولڈن کلر میں ہمیں پیاز چاہیے۔ پیاز کا ذرا گولڈن کلر ہمیں نظر آیا تو ہم نے اس میں ٹماٹر، ادرک اور ہری مرچیں شامل کر دیں۔ اب ہم مسالے کو وقفے وقفے سے مکس کرتے رہیں گے، کیونکہ مسالہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم اچھی طرح بھونیں گے۔ اس کی بھونائی ہونا شروع ہو چکی ہے، اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مسالہ تقریباً ریڈی ہونے کے قریب ہے۔ 5 سے 7 منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس کے اندر لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے لہسن تھوڑا سا جم گیا تھا، بہت مشکل سے اس کو مسالے میں شامل کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن کا مکسچر۔ اب اس مکسچر کو اچھے طریقے سے ہم ملائیں گے، کیونکہ لہسن بہت جلدی لگنا شروع ہو جاتا ہے برتن کے ساتھ، تو اس کو مسلسل مکس کرتے رہیں گے تاکہ لہسن جلے نہ اور مسالے کی شکل خوبصورت رہے۔ اب اس میں ہم تقریباً 1 منٹ بعد 1 چمچ نمک، 1 چمچ ہلدی اور 1 مرچ سرخ مرچ پاؤڈر ہم ڈالیں گے۔ آپ جس حساب سے مسالے پسند کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ سبزی اپنے ذائقے میں پکے تو زیادہ مزیدار لگتی ہے اور صحت بخش بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون دہی کے شامل کیے ہیں۔ اب آپ مسالے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ہلکا سا پانی میں نے لگایا ہے مسالے کو، تاکہ مسالہ زیادہ جلے نہ، تقریباً 1 کپ کے برابر۔ اب اس کی بھونائی اچھی طریقے سے کریں گے جب تک پانی خشک نہیں ہونا شروع ہو جاتا۔ پانی خشک ہونا شروع ہوا تو میں نے اس میں آلو شامل کر دیے ہیں۔ اب آلو کو ہم مسلسل ہلاتے ہوئے تقریباً 5 منٹ تک ان کی بھونائی کریں گے۔ تقریباً 5-7 منٹ آلو کی بھونائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم مونگرے شامل کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ آلو اور مسالہ مونگروں کے ساتھ مکس ہو جائے۔ سبزیوں کی بھونائی کے دوران میں نے کوئی پانی کا استعمال نہیں کیا، سبزیاں اپنے آپ پانی چھوڑ رہی ہیں۔ یہ تقریباً پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سبزیوں نے اپنا ہی پانی چھوڑا ہے، میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا۔ مجھے تھوڑی سی مرچ میں کمی لگ رہی تھی، میں نے اپنی پسند کے مطابق تھوڑی سی ہری مرچیں مزید ایڈ کی ہیں۔ پانی تقریباً خشک ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس پوائنٹ پر ہم 1 گلاس پانی کا شامل کر دیں گے۔ کچھ دیر کے لیے مسلسل سبزیوں کو مکس کرتے رہیں گے جب تک ابال آنا شروع نہیں ہو جاتا۔ سبزیوں میں ابال آنا شروع ہو گیا ہے تو اب آنچ کو بہت مدھم لیول پہ کر دیں گے اور اس کو ڈھکن سے ڈھانپ کر تھوڑی دیر کے لیے دم پر پکائیں گے، تقریباً 15 سے 20 منٹ تک۔ 15 سے 20 منٹ پکانے کے بعد آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہماری سبزی کی کہاں تک پہنچی ہے۔ تقریباً ہماری سبزی پکنے کے قریب ہے۔ جب میں سبزی کو دم پر پکاتی ہوں تو میں اس کو 2-2 منٹ بعد چیک کرتی رہتی ہوں کہیں نیچے سے لگ نہیں جائے۔ 5 منٹ مزید میں نے اس کو دم پر پکایا اور اب آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک طرح سے
تیار ہے۔ شکر الحمدللہ اللہ پاک کا احسان، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہماری ناشکری کے باوجود بھی اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہاں پہ اب سرونگ ٹائم ہے، یہ دیکھیں آپ ہماری سبزی تیار ہے۔ آپ اسے پھلکے کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، تندوری روٹی کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ پسند کریں آپ اس کا تناول فرما سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرے لیے آپ کا یہ پیار ہوتا ہے۔ پلیز میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔